بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے آپ کو فرقوں کے جال سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس زمانے میں فرقے بازی بہت ہے، جیسے کہ دنگل ہو رہے ہیں، کشتی ہو رہی ہے کہ ایک ادھر کا پہلوان، ایک جے پور کا، کوٹا کا، ایک بوندی کا، ایک بھوپال کا، اندور کا پہلوان آ رہا ہے صاحب، بڑے بڑے، کون پچھاڑتا ہے؟ تو اسی طرح ہر فرقے کے بڑے بڑے وکیل ہیں، یعنی عالم وکیل ہیں، وہ ادھر گھسیٹتا ہے، وہ ادھر، وہ اس کی کاٹ کرتا ہے، وہ اس کی، پھر اپنے مولویوں کی ہر غلط بات کو صحیح ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ پڑھائی اسی لیے ان لوگوں نے، پڑھائی اسی لیے کرتے ہیں لوگ کہ کس طرح سے ہم اپنے مولوی کی غلط بات کو صحیح کریں گے، دوسرے کی صحیح بات کو غلط ثابت کریں گے۔ یہ آج کل کے مولوی زیادہ طرح سے ہیں، یہ کوئی زیادہ پرہیزگار تھوڑی ہیں آج کل کے زمانے میں، اللہ والے تھوڑی ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھوڑی ہے۔ بس یہی ہے کہ ہم اپنے مولوی کی ہر بات کو غلط کو صحیح ثابت کریں گے، دوسرے کی صحیح کو غلط ثابت کریں گے۔ وہ پہلے کے عالم تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، جیسے حضرت شیخ علاء الحق والدین حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیری، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت شیخ فخر الدین سرواڑی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ حسام الدین سامری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مخدوم ماہم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مخدوم ماہم بمبئی، حضرت شیخ خواجہ دانا سورت، حضرت احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ولی الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا پیارے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ بابا علوم حلدروی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایسے بزرگ تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے تھے۔ کیا یہ مولوی صحیح راہ دکھا رہا ہے آپ کو؟ عام طور سے وہ تو کٹنگ میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کا مذہب ایسا ہے، یہ ہمارا مذہب صحیح ہے۔ تو جب سبھی فرقے کے لوگ اپنا اپنا مذہب صحیح بتائیں گے تو آدمی تو چکر میں پڑے گا۔ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے، بتاؤ کون سا فرقہ تھا اس زمانے میں؟ اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ 800 سال تک نہیں، 750 سال تک کوئی فرقہ نہیں تھا۔ آپ کے تبلیغ فرمانے کے 700 سال تک کوئی فرقہ نہیں تھا، سب مسلمان کہلاتے تھے، سنی کا بھی ضرورت نہیں تھی کہنے کی، مسلمان۔ اسی کے قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اور اللہ نے ہمارا نام مومن رکھا ہے، قرآن میں مسلم رکھا ہے، عورت کا نام بھی رکھا ہے مسلم، مومن مسلم، مومنہ مسلمہ۔ وہ آیت میں پڑھتا ہوں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مومن مرد مومن عورتیں، مسلم مرد مسلم عورتیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے نام دیا ہے ہمیں، ہم تیسرا نام کیوں چنے صاحب؟ دیوبندی بریلوی کیوں چنے؟ اہل حدیث کیوں چنے؟ مودودی کیوں چنے؟ 2 نام اللہ نے دیے ہیں، مومن مسلم۔ اور حدیث میں بھی مومن مسلم کا لفظ آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ظن المؤمنون خیرا، مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو۔ حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلم عورت پر۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل بریلوی والبریلویہ، حدیث میں اس طرح سے نہیں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل دیوبندی والدیوبندیہ، مسلمی و مسلمہ ہے، علم طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، مسلم عورت پر۔ قرآن میں بھی مومن مسلم کا لفظ ہے، تو یہ تیسرا کہاں سے آ گیا؟ ہاں باوجہ ضرورت اہل سنت والجماعت یہ سنی کہہ سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑے جب اہل تشیع کا مقابلہ ہو، جب فرق کرنا ہو جب کی بات ہے۔ ایسے تو اشعری ماتریدی کا بھی سلسلہ چلا ہے، وہ تو ایک زمانے کے حساب سے چلا ہے، ضرورت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں ضرورتاً، جیسے فوٹو کھنچوانا اس زمانے کی ضرورت ہے، ضرورت شدیدہ میں حج کے لیے فوٹو کھنچوانا جائز اس زمانے میں بتایا تھا حضرت اجمل شاہ صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مفتی اعظم ہند نے منع کیا تھا لیکن انہوں نے جائز قرار دیا تھا۔ ضرورت شدیدہ کے تحت رخصت بتایا تھا، رخصت جائز ایک الگ چیز ہے، رخصت ایک الگ چیز ہے۔ تو مومن مسلم ہی ہمارے لیے کافی ہے جو اللہ نے نام دیا ہے، بس یہ کافی ہے۔ قرآن میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر۔
قرآن میں ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو ہمیں موت دے تو مسلمان بنا کر اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ میں فرما۔ کوئی بھی آدمی اگر فرقے کے حساب سے آپ کو دین سمجھانے آئے تو اس کو فوراً گیٹ آؤٹ کر دو، گھر سے نکال دو کہ آپ نکل جائیں گے یہاں سے، اچھا رہے گا، یا نکالنا پڑے گا دھکے دے کے، تو وہ ایک دم منہ لے کے نکل جائے گا کہ نا اگر فرقے کے حساب سے آئے تو دھکے دے کے نکال دیں گے۔ ہاں مسلمان کے حساب سے آؤ، دین کی بات کرو، اسلام کی بات کرو، آپ یہ فرقوں کا نام ہی مت لو، دین کی بات کرو، اسلام کی بات کرو آپ، تو ٹھیک ہے۔ یہ فرقوں میں کیوں ڈال رہا ہوں میں؟ آج مسلمان اسی چکر میں الجھ گیا ہے، اور الجھنے میں اتنا الجھ گیا ہے کہ سلجھ نہیں پا رہا، نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ لاکھوں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ان کو لڑکیوں کو تم بریلون کہو گے، دیوبندن کہو گے، سلفن کہو گے، مودودن کہو گے، شیعن کہو گے، کیا کہو گے؟ جب قرآن میں تو اللہ نے مسلمہ نام رکھا ہے اس کا، حدیث میں بھی مسلمہ لفظ آیا ہے مسلم عورت کے لیے، تو اب تم کیا نام رکھو گے؟ بریلوی تو نام رکھ دیا، دیوبندی نام رکھ دیا، تو اس کی عورت کا، لڑکی کا کیا نام رکھو گے؟ عرب کی لڑکیوں کا کیا نام رکھو گے؟ جو عرب میں پیدا ہو رہی ہیں لڑکیاں، ان کا کیا نام رکھو گے؟ کیا یہ کہو گے دیوبندن ہے یا اہل حدیث؟ جو کیا کہو گے ان کو؟ یہ الیاس قاضی کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ الیاس قاضی نے خود کہا کہ ہم اعلیٰ حضرت کی بات حرف آخر یعنی قرآن حدیث کی طرح سے، جو حالت کو نہ مانے ہم اس کو نہیں مانیں گے، مطلب مسلمان نہیں مانے گا اس کو، یہ الیاس قاضی۔ تو پھر عرب کا کوئی بھی آدمی اس کے حساب سے مسلمان نہیں ہوا، دعوت اسلامی کے الیاس کے حساب سے، مفتی سمر کے حساب سے، مشاہد کے حساب سے۔ وہاں نکاح کون پڑھاتا ہے؟ گواہ کون بنتا ہے؟ وکیل کون بنتا ہے؟ جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ وہ کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ جن کے پیچھے تم کہتے ہو نماز ہی نہیں ہوگی، تو ساری زندگی ان کی نماز ہی نہیں ہوئی، نہ نکاح ہوا ان کا، بغیر نکاح کے ہی دفن ہو رہے ہیں سب، استغفر اللہ۔ وہاں سید بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد بھی وہاں موجود ہے، صحابہ کرام کی اولاد موجود ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں بات۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے، کیا مسلک اعلیٰ کا آدمی نماز پڑھا رہا ہے دمشق کی جامع مسجد میں؟ پڑھو تاریخ، امام مہدی علیہ السلام اسی میں نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ السلامی وہیں تشریف لائیں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے، ہمیں ان فرقوں کے چکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ جو ظاہر میں دکھ رہا ہے صحیح ہے تو صحیح ہے، جو غلط دکھ رہا ہے ظاہر میں تو غلط ہے، بس ختم بات۔